السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے۔ پی پی ایچ آئی نصیر آباد کے زیر اہتمام ایل ایچ ویز کو فیملیز پلاننگ کے حوالے سے ڈیرہ مراد جمالی میں 2 روزہ ٹریننگ اختتام پذیر ہو گئی۔ ٹریننگ میں نصیر آباد، جعفر آباد، صحبت پور سی پی کے اضلاع سے ایل ایچ ویز نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالمنان لاکھٹی تھے۔ دیگر مہمانوں میں پی پی ایچ آئی نصیر آباد کے ڈی ایم ایس فیصل اقبال کھوسہ، پی پی ایچ آئی جعفر آباد کے ڈی ایس ایم بابر خان جمالی، پی پی ایچ آئی کے ایم اینڈ آئی آفیسر منیر احمد گرانی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کوئٹہ سے آئی ہوئی خواتین ٹرینرز نے ایل ایچ ویز کو فیملی پلاننگ کے حوالے سے ٹریننگ دی اور پریکٹیکل طور پر فیملی پلاننگ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اختتامی تقریب سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالمنان لاکھٹی، پی پی ایچ آئی نصیر آباد کے ڈی ایس ایم فیصل اقبال کھوسہ، پی پی ایچ آئی جعفر آباد کے ڈی ایس ایم بابر خان جمالی نے کہا ایل ایچ ویز کو 2 روزہ بہترین ٹریننگ دی گئی۔ ٹریننگ میں 41 ایل ایچ ویز نے شرکت کی۔ اب ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایل ایچ ویز کو فیملی پلاننگ کے حوالے سے آگاہی دیں، کیونکہ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو رزلٹ بھی دینا ہوگا تاکہ وہ جس مقصد کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں ان کا مقصد پورا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کارکردگی آپ لوگوں کی موجودگی سے ہی ہوگا۔ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں۔ آپ اپنے فرائض منصبی دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں، تب ہی آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں ایل ایچ ویز کا اہم کردار ہے۔ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانی چاہیے۔ آخر میں ٹریننگ کے شرکاء میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ صوبائی وزیر ریونیو میر سکندر خان عمرانی نے کہا کہ تاجر برادری ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نصیر آباد میں جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت سے وابستہ ہے، وہاں لوگوں کا تجارت سے بھی منسلک ہو کر ملک کی ترقی میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت تاجر برادری کے درپیش مسائل کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی کی مختلف مارکیٹوں میں تجاوزات کے سبب عوام کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں، اس لیے تاجران عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تجاوزات سے گریز کریں تاکہ کاروبار پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیلانی مارکیٹ ڈیرہ مراد جمالی کے دورے کے موقع پر تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری، اسسٹنٹ کمشنر خالد شمس، اسسٹنٹ کمشنر خادم حسین کھوسہ، تحصیل میر کامران رئیسانی، انجمن تاجران کے صدر تاج بلوچ، کونسلر غلام رسول سولنگی، عثمان ادبی ایاز مستوئی، معشوق علی بوہر، مختار احمد، ظفر اللہ سمیت جو دیگر تعداد میں افراد موجود تھے۔ جیلانی مارکیٹ کے صدر عبدالغفور بنگلزئی، میر عبید اللہ مغشری، حاجی غلام نبی خان مغشری نے صوبائی وزیر میر سکندر خان عمرانی، ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری سمیت دیگر مہمانوں کو دوپٹہ، اجرک، ٹوپی کے گفٹ پیش کیے۔ اس موقع پر جیلانی مارکیٹ کے تاجروں اور انتظامیہ میں طے پایا کہ جیلانی مارکیٹ میں دکان کے آگے 6 فٹ تک دکاندار کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر کسی نے تجاوز کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں تاجران کے مفادات شامل ہیں۔ اس عمل سے خریداری کے لیے آنے والے لوگوں کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انتظامیہ کے مقرر کردہ حصے سے زائد تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہمیں تاجروں اور عوام کے مفادات عزیز ہیں، اس لیے حکومت ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ تاجر برادری کی جانب سے جن مسائل کے لیے حل کے لیے نشاندہی کی گئی، انہیں حل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی تاکہ تجارتی عمل مزید مستحکم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق شہری تاجر برادری عوام اپنی دکانوں، مارکیٹوں، گلی محلوں میں ٹھیکری پہرا چوکیدار نظام کو فعال کریں
تاکہ چوری چکاری سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بات اللہ نواز خان SDPO سرکل تحصیل دریا خان نے میڈیا پرسن محمد اصغر بٹوال سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا سردیوں کے دن میں راتیں لمبی، موسم دھند آلودگی کی باعث چوری چکاری کی وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاجر و شہری عوام ٹھیکری پہرا چوکیدار نظام کو فعال کریں، بالخصوص اپنی دکانیں، مارکیٹوں کی چھتوں پر چوکیدار تعینات کریں۔ تحصیل سرکل دریا خان علاقہ کے تھانوں میں عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پولیس گشت بڑھا دیے گئے ہیں۔ شہری عوام کو اپنے کمروں مین گیٹ کو لاک کر کے سوئیں۔ قیمتی سامان والے کمروں میں فیملی ممبر لازمی سوئے۔ اپنی گاڑیوں، موٹر کار، موٹر سائیکل کو گلی میں مت کھڑا کریں بلکہ اپنے مکان کی چاردیواری میں کھڑا کریں۔ موٹر سائیکل کو ہینڈل لاک کے ساتھ ہنٹر لاک بھی لگائیں۔ میرے آفس کے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، عام شہری کی داد رسی کرنا میری اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بٹوال کے مطابق شہر کی گود بانجھ نہیں جو نایاب گوہر و لال نہ دے سکے۔ اس دھرتی نے ملک و قوم کی خدمت کے لیے بے شمار فرزند دیے ہیں۔ ان بیٹوں میں ایک نام کرنل اقبال حسین خان کا بھی ہے۔ دریا خان کے مایہ ناز قابل فخر ثبوت کرنل اقبال حسین خان تمغہ امتیاز ملٹری کمانڈر ان چیف پروڈکشن کارڈ ہولڈر نے اپنے اسکول جہاں سے تعلیم شروع کی گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول آئے، جہاں پر رئیس مدرسہ ملک امام بخش امان اور دیگر اساتذہ کے ہمراہ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اسکول کے بچوں نے پھول نچھاور کیے۔ اس سلسلہ میں ایک اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے ملک فخر الرحمان ملک صفدر حسین عاصم ملک امام بخش امان نے خطاب کیا۔ ملک صفدر حسین عاصم نے کرنل اقبال حسین کی ابتدائی زندگی کے حالات سے لے کر ان کی ملک و قوم کے لیے خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کرنل اقبال حسین نے اپنے خطاب میں یہاں پہلے روز سے لے کر آج تک فارغ ہونے تک کے سارے حالات سے بچوں کو آگاہ کیا۔ اس دوران ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کرنل اقبال حسین نے اپنے اساتذہ کو ذکر کرتے ہوئے ان کی یادوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فخر سے کہتے رہے کہ میں اس اسکول کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے بتایا 1955 میں اس مڈل اسکول میں داخل ہوئے، پیریڈ کا گھنٹہ تختی پوچھنا، اساتذہ کے جھنگ کیسے بھول سکتا ہوں۔ بچوں، زندگی میں کامیابی ملتی ہے، بس حوصلہ، محنت، لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول کا کام وقت پر کرنا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم دور دراز پسماندہ علاقے میں ہیں۔ اس مٹی نے مایہ ناز سپوت دیے ہیں۔ آج بھی دریا خان کے بیٹے وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور ملک کے کونے کونے میں اپنے علاقے کا نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے تمام مشکلات برداشت کرنا۔ اس موقع پر بچوں نے پاک فوج کے نعرے لگائے۔ بعد ازاں کرنل اقبال حسین نے اپنا داخلہ کا رجسٹر اور کلاس روم بھی دیکھا۔ اساتذہ کو سلیوٹ کیا کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں جو نسل کو سنوار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق اسکول حاضہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے لیے فخر قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق معروف بزنس مین مہتاب علی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کی تقریب میں منڈی بہاؤالدین کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر بیورو چیف اسد ارائی نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جگری دوست مہتاب علی کو نئے سفر کا آغاز کرنے پر ڈھیروں دعائیں دیں۔ شادی کی تقریب میں مہتاب علی کے دوستوں نے لاکھوں روپے نچھاور کیے اور خوب بھنگڑے ڈالے۔ مانی عاصم شہبازاد رحمانی صافی پورہ نے مہتاب علی کو شادی میں لاکھوں روپے نچھاور کر کے خوب داد سمیٹی۔ اسد ارائی اور مانی عاصم شہزاد رحمانی نے دوستی کا حق ادا کر دیا اور دولہا مہتاب کا دل جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق سرگودا یونیورسٹی انگلش زبان کے تدریس میں جدید رجحانات پر 2 روزہ ریجنل کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ یہ کانفرنس سرگودا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش پاک ٹیول سے پاکستان میں USA ایمبیسی کے ریجنل انگلش لینگویج آفس کے اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔